گزشتہ جمعۃ المبارک سے بات چل رہی تھی کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو کل قیامت کے دن اور جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور ساتھ نصیب ہوگا۔ سب سے افضل اعلیٰ برتر اس کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے، کسی کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اقدس، اور قیامت کے دن بھی اور جنت میں بھی سب سے افضل بالا و برتر اگر مقام ہوگا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے، جن کو پیغمبر کا ساتھ مل جائے، جن کو پیغمبر کے قریب ترین محل اور مکان اور جگہ مل جائے، جن کو پیغمبر کی محفل اور مجلس مل جائے۔ اس شخص، اس آدمی کی فضیلت، اس کی عظمت، مقام اور مرتبے کا کیا کہنا۔ میں نے چند ایک اعمال گزشتہ جمعۃ المبارک میں بتلائے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید سے ایک عمل وہ ہے، یہ تقوی، پرہیزگاری، جو بندہ متقی بن کے زندگی گزارتا ہے اور تقوی کی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے، اس کو اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ قیامت کے دن وہ پیغمبر کا قریب ترین ہوگا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کو ساتھ ملے گا۔ اور جس آدمی کا اخلاق اچھا ہے اس کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گا۔ جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے 2 بیٹیاں دی یا 3 بیٹیاں دی یا 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں دی یا 3 بہنیں دی، اس نے ان کی کفالت کی اور اچھی طرح پرورش کی اور حتیٰ کہ بالغ ہو گئی اور ان کی شادیاں کر کے دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم جو اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے پیارے پیغمبر کا ساتھ اس کو کل قیامت کے دن ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 انگلیاں اشارہ کر کے فرمایا تھا، جس طرح یہ شہادت انگلی اور یہ بڑی انگلی سبابہ، ہمارے ہاں اس کو شہادت کہا جاتا ہے، یہ 2 انگلیاں ملی ہیں، فرمایا اس طرح وہ میرے ساتھ قیامت کے دن ہوگا، جنت کے اندر وہ ایسے میرے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک چوتھا عمل جو آج جس کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، توجہ میری طرف کرنا، شاید اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، میری دعا ہے پہلے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ خالص دین بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس حق سچ صاف ستھری بات کے اوپر جو قرآن مجید میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس میں صحیح ثابت ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے۔ چوتھا عمل جس وجہ سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گا، مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں بھی نقل کی ہے، سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من أَحْسَنَ إِلَىٰ يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ، جس نے کسی یتیم لڑکی یا کسی یتیم بچے کے ساتھ حسن سلوک کیا، كُنْتُ عِنْدَهُ، وہ یتیم اس کے پاس تھا، اس کی زیر کفالت تھا، وہ اس کی پرورش کر رہا تھا، اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا، اس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کنت انا، میں، وہ ہوا وہ جو کفالت کرنے والا ہے، حسن سلوک کرنے والا ہے، فی الجنت کہاتین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی 2 انگلیاں، شہادت اور بڑی انگلی کا اشارہ کر کے پیغمبر نے فرمایا، جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہیں، فرمایا فی الجنت کہاتین، او لوگوں ایسے وہ میرے ساتھ ہو، اس کا گھر میرے گھر کے ساتھ، اس کی مجلس میری مجلس کے ساتھ، اس کا تکیہ میرے تکیے کے ساتھ،
اس کا بیٹھنے کی جگہ میرے ساتھ یوں ملی ہو، جو یتیم کے مرد کے ساتھ، جو یتیم بچہ ہو یا یتیم بچی ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، میرے ساتھ ایسے جنت میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود یتیم پیدا ہوا، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس یتیم پیغمبر کو جب دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال بات سورہ ضحیٰ میں کہی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ، فرمایا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا ہم نے تجھے یتیم پا کے تجھے جگہ نہیں دی تھی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، تم تو راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں ہدایت عطا کر دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، رب العالمین اعلان کر کے پیغمبر وہ بھی کہہ رہے، جو یتیم خود پیدا ہوا اس کو ایک تعلیم دے کے بتا رہے ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کو بھی جھڑکا نہیں کرتے، یتیموں کو جھڑکا نہ کر، یتیموں کو ڈانٹا نہ کر، یتیموں کے اوپر کبھی سختی نہ کیا کر۔ حضرت بشر بن اقربہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی روایت سلسلہ صحیحہ کے اندر، اور امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر یہ بیان کیا۔ حضرت بشر بن اقربہ کہتے ہیں کہ میرا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں گیا، میرا باپ شہید ہو گیا، میں بچہ تھا، میں نے جب اپنے باپ کی شہادت کا سنا کہ میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا، کہنے لگے میں ایک سائیڈ پر ہو کے رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں رو رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، پیغمبر علیہ السلام نے مجھے اٹھا کے اپنے سینے لگایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، فرمایا بشر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ تیرا باپ چلا گیا تو پھر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میں تیرا باپ ہوں، عائشہ تیری ماں ہے؟ حضرت بشر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز اتنا پیارا انداز تھا، پیغمبر کا اتنا پیارا انداز تھا، اور اتنی محبت سے پیغمبر نے کہا، میں نے کہا بلا کیوں نہیں اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری ماں بھی آپ پر قربان، میرا باپ بھی آپ پر قربان، اللہ کے نبی میں تو اس بات پہ راضی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو تعلیم دی کہ آؤ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے تو کیسے کیا جاتا ہے، ان کا دل بہلایا جاتا ہے تو کیسے بہلایا جاتا ہے، کس طرح ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت سعد بن سعد حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری نے صحیح البخاری کے اندر اس حدیث کو بیان کیا، انا وکافل الیتیم فی الجنت کا ہاکذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا فی الجنت ہاکذا، جنت میں یوں ہوں، اس طرح میں اور یتیم جنت کے اندر اس طرح ہمیں اکٹھے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ذر حدیث کے راوی ترغیب الترہیب کے اندر صحیح سند کے ساتھ کی روایت نقل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایحب ان یلین قلبک وتدرک حاجتک، ابو ذر پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں سے بھی جب بیٹھتے تھے نا محفل میں، اس وقت پیغمبر نصیحتوں کی، وصیتوں کی اور پیاری باتیں پیغمبر کیا کرتے۔ ابو ذر کو کہا اتحب، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو، ان یلین قلبک وتدرک حاجتک، تیرا دل نرم ہو جائے اور جو بھی تیری حاجت و ضرورت وہ پوری ہو جائے؟ قلت بلا، کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی، میں تو یہ چاہتا ہوں میرا دل بھی نرم ہو جائے اور میری حاجت بھی پوری ہو جائے، توجہ میری طرف رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نسخہ بتایا، فرمایا اگر ابو ذر یہ بات چاہتی ہو نا کہ تیرا دل نرم ہو جائے، اور یہ بات چاہتی ہو نا کہ تیری ضرورت، تیری حاجت، تجھے جو بھی ضرورت ہو تیری پوری ہو جائے، تیری حاجت بھی پوری ہو جائے اور تیرا دل بھی نرم ہو جائے، ایک کام کیا کر۔ کیا کام اللہ کے نبی؟ فرمایا ارحم بالیتیم وامسح رأسہ وأطعمہ من طعامک، یتیم کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا کر، یتیموں کے ساتھ رحم دل رہا کر،
وَامْسَحْ رَأْسَهُ، یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا کر، اور وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، اپنے کھانے سے، جو تیرے گھر کی ہنڈیاں تیرے بچے کھا رہے ہیں، جو تیری بیوی کھاتی ہے، جو تو کھاتا ہے، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، اپنے ان کھانے میں سے یتیم کو کھانا کھلایا کر۔ ہوگا کیا؟ یلین قلبک، تیرا دل نرم ہو جائے گا، تدرک حاجتک، جو تیری حاجت اور ضرورت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر پیغمبر نے نسخہ بتایا کہ کیا ضرورت ہے در در پہ پھٹکنے کی، کہتی ہو کوئی وظیفہ بتاؤ میری ضرورت پوری ہو جائے، میری نوکری لگ جائے، میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، مجھے دنیا میں عزت مل جائے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں سے پہلے پیغمبر نے ایک بات کہہ دی کہ اگر چاہتی ہو تمہاری حاجت پوری ہو، اگر چاہتی ہو تمہارا دل نرم ہو کہ جی میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن میری آنکھوں سے کبھی رب کے حضور آنسو نہیں نکلا، مجھے کبھی رونا نہیں آتا، دنیا روتی ہے میں نہیں رو سکتا، میرا دل پتھر ہو چکا ہے، اس پتھر دل کو موم کرنا چاہتے ہو، ضرورت کو پوری کرنا چاہتے ہو، در در پہ سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، لمبے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر نے ایک بات کہہ دی، یتیم کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا کر، یتیم ملے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کر، یتیم ہو تیرے محلے میں رہتا ہے، تیری برادری میں ہے، تیرے قبیلے میں ہے، تیرے خاندان میں ہے، تیرے گاؤں میں ہے، تیری بستی میں ہے، کبھی اس یتیم کی دعوت یتیموں کی اپنے گھر بھی کر لیا کرنا، جو تو کھاتا ہے یتیم کو بھی کھانا کھلا دیا کر، جو تو پہنتا ہے یتیم کو بھی پہنا دیا کر، اپنے کھانے سے، اپنے پہننے سے، اپنے پینے سے یتیم کا بھی حصہ کر دے، رب تیری ضرورتیں بھی پوری کر دے گا، تیرے پتھر دل کو بھی نرم کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے آؤ، آج بدقسمتی ہے، میں ایک بات کر کے اگلے عمل کی طرف چلتا ہوں، صرف دعوت فکر دیتا ہوں۔ صرف یتیم بچہ کیوں رل جاتا ہے اس معاشرے میں؟ یتیم بچہ کیوں تڑپ جاتا ہے اس معاشرے میں؟ صرف یتیم کیوں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اس مسلم معاشرے میں؟ ہماری بستیوں کی بستیاں ایسی ہیں جن میں ایک غیر مسلم بھی نہیں ہے، سارے صحیح العقیدہ لوگ ہیں، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ یہاں ایک بات کا میں کئی مرتبہ تذکرہ بھی کیا ہے، اب پھر کیے دیتا ہوں۔ ہم نے پچھلے سال یتیموں کے حوالے سے ایک میں نے مہم چلائی تھی کہ سکول کے اندر جو یتیموں کو ضرورت ہو وہ پوری کرنی چاہیے۔ آج کل پھر پچھلے سال کی بنسبت اس وقت مہنگائی زیادہ ہو چکی، لیکن جب یتیموں سے ان کی ضرورت مانگی گئی نا، یقین جانے ایک پرائمری کا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے اپنی ضرورت کی چیزیں لکھ کے دی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شوز چاہیے، سردیاں ہیں، میرے کپڑے نہیں ہیں، میرا بیگ نہیں ہے، میری کاپیاں نہیں ہیں، نہیں، اس نے صرف کہا کہ مجھے جیومیٹری چاہیے۔ میں نے اس وقت جیومیٹری کا پتہ کیا تو صرف 50-60 روپے کی جیومیٹری ملتی تھی۔ 50 روپے کی جیومیٹری کو یتیم ترسے اس مسلم معاشرے میں، اس اسلام والے معاشرے میں، اس دین کی محبت کرنے والے معاشرے میں، یہ محبت رسول کے اوپر جان قربان کرنے والے معاشرے میں، اس دین کے دعوے داری اور ٹھیکیداروں کے معاشرے میں تہجد یہ پڑھتے ہیں، نماز یہ پڑھتے ہیں، عقیدہ ان کا ٹھیک ہے، لیکن یتیم ترستا چلا جائے 50 روپے کی چیز کے لیے۔ کیا تیری اور میرے بچوں کو اتنی تربیت نہیں ہے کہ تمہاری کلاس میں کوئی یتیم ہوگا کہ اس سے ضرورت پوچھ کے آنا، میں اس کی چیزیں دے دیتا ہوں؟ ایک بچے میں اگر ایک کلاس میں 20 بچے پڑھتے ہیں، ان میں 18 بچے باپ والے ہوں گے، صرف 2 بچے یتیموں کے ہوں گے جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے۔ 18 مل کے 2 بچوں کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ جب ایسی حالت ہو پھر کہتے ہیں ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ جب ایسی حالت ہو تو پتھر دل لوگوں کو رونا نہیں آیا کرتا۔ جب ایسی حالت ہو تو پھر ضرورتیں نہیں پوری ہوا کرتی، پھر لوگ قبروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، پھر غیر اللہ کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پھر لمبے لمبے وظائف کرتے ہیں، کرتے کرتے پاگل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رسول اللہ کا ساتھ دے، ایک یتیم
10 کی بات نہیں کر رہا، صرف ایک یتیم کو پکڑ کے، تیرے گھر میں اگر 5 بچے ہیں، ایک یتیم کی کفالت کر لے، اللہ تیری ساری ضرورتیں بھی پوری کرے گا، تیری دنیا بھی بہتر کر دے گا، تیری آخرت بھی بہتر کرے گا، تو پیغمبر کا ساتھ بھی دل دے گا۔ اگر تمہیں نہیں ملتا تو مجھے بتانا، میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے معاشرے میں اور آپ کے قریب کون یتیم رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور عمل ہے، حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح المسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے وقت پہرا دیا کرتا تھا پیغمبر کے دروازے پر۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑا تھا، ایک رات پیغمبر اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب بھی اٹھتے وضو لاتا، پانی لاتا، پیغمبر وضو کرتے۔ ایک دن پیغمبر نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک مجھ سے ایک سوال کر دیا، سل تعطا، مانگو ربیعہ، کیا مانگتے ہو مانگ لو، جو مانگتے ہو مانگو، میں تمہیں وہی لا کے اللہ تعالیٰ سے دے دیتا ہوں، جو مانگتے ہو تجھے دیا جائے گا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے جھٹ میں ایک بات کہہ دی، اسألک مرافقۃ فی الجنہ، کیا خیال ہے مجھے اور آپ کو کوئی ایسا گولڈن چانس مل جائے کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہمارے دماغ میں گاڑیاں ہیں، ہمارے دماغ میں بنگلے ہیں، ہمارے دماغ میں دنیا ہے، لیکن واہ ربیعہ تیری انداز، تیری محبت اور تیری اس پیار پر جو تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، کہنے لگا اسألک مرافقۃ فی الجنہ، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، جیسے رب نے دنیا میں ساتھ دیا جنت میں بھی آپ کا ساتھ دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کوئی ہے، کوئی اور ضرورت بھی ہے؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کا ساتھ دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی اس کو، وہ میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، چل ربیعہ ایک کام تو کرنا، فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، جنت میں اگر میرا ساتھ مانگنا چاہتے ہو، ساتھ لینا چاہتے ہو، اپنی جان کے اوپر ایک مدد کرنا، میری زیادہ سجدے کرنا، نوافل پڑھنا، سنتیں پڑھنا، اللہ تعالیٰ تجھے میرا جنت میں ساتھ دے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے فقد اعزنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب یہ فرائض سے بھی ملتا ہے، اور نوافل سے بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ اگر تم اللہ کے اور اللہ کے رسول کا قرب چاہتے ہو، نوافل پڑھا کرو، سنتیں پڑھا کرو، تحیت الوضو نہ چھوڑا کرو، تحیت المسجد نہ چھوڑا کرو، نماز کی پہلے کی اور بعد کی یہ سنتیں نہ چھوڑا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن و رات میں 12 نوافل پڑھتا ہے، 12 رکعتیں پڑھتا ہے، سنتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو ضمانت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ وہ 12 یہی سنت مؤکدہ ہیں، فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی پہلی 2، بعد میں 2، مغرب کے بعد کی 2 اور عشاء کے بعد کی 2، یہ 12 رکعتیں، جو یہ 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اور اس کے اوپر استقامت کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کو جنت میں گھر عطا کر دے گا، جنت کے اندر محل عطا کر دے گا۔ اس حدیث کو سننے والی پیغمبر سے، پیغمبر کی بیوی ام حبیبہ ہے، ام حبیبہ کہتی ہیں جب سے میں نے پیغمبر سے یہ بات سنی آج تک یہ 12 رکعتوں میں کوئی ایک رکعت بھی میری فوت نہیں ہوئی، میں ہمیشہ سے پڑھ رہی ہوں۔ سننے والا تابعی کہتا ہے میں نے جب سے ام حبیبہ سے یہ بات سنی اس وقت سے آج تک پڑھ رہا۔ اس لیے استقامت اختیار، نوافل پڑھو نا، اللہ رب العالمین کا پیغمبر کا ساتھ ملے گا، قرب ملے گا۔ پیغمبر کا ساتھ چاہتے ہو تو فرائض کے ساتھ نوافل پڑھنے کی کوشش کرو، نماز تہجد پڑھنے کی کوشش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد، یہ قیام اللیل،
میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، یہ ایک علادہ نماز ہے، علادہ۔ یہ وہ نماز ہے جو تمہارے سفر میں بھی تمہیں معاف نہیں ہے۔ ایک بندہ سفر میں ہو، کہے جی میں نوافل نہیں پڑھتا لہذا نماز تہجد بھی گئی، یہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ علادہ نماز ہے، پیغمبر نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ رات کی نماز ہے۔ لوگ ہمارے یہاں نماز تراویح رمضان میں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ کون سی فرض ہے جی؟ کیا اس کے بغیر روزہ نہیں ہوتا؟ یہ رات کی نماز ہے، رات کی۔ ہمارے جماعت کے بہت بڑے محدث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ، اللہ رب العالمین ایمان والی، صحت سلامتی والی ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی۔ وہ سفر میں بھی اس کو چھوڑنے کے قائل نہیں ہے۔ بتاتے خود پورا ہفتہ 15 دن وہ سفر میں رہتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے نماز تہجد کو نہیں چھوڑا۔ ہمارے مانسیرا کے دوست ہیں، کہنے لگے ایک دفعہ ہم اسلام آباد سے رات کو نماز عشاء کے وقت وہاں سے نکلنے لگے، تو انہوں نے کہا جب تم، یہ گرمیوں کی دن ہیں، یہ تو راتیں ہی بڑی مختصر ہیں، اور تم وہاں پہنچو گے تمہارے لیے سحری کا وقت ہوگا، تمہاری نماز تراویح کا کیا بنے گا؟ تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا تم نماز تراویح پڑھ سکو۔ اٹھو ابھی یہاں نماز تراویح، یہ رات کی نماز قیام اللیل کرو، اور اس کے بعد سفر شروع کرنا۔ انہوں نے پہلے ہمیں پڑھائی، یہ علادہ نماز ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، حضرت حلیت الاولیاء کتاب ہے، اس کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل ہے۔ ان کے پاس ایک مہمان آیا، مسافر آیا، انہوں نے اس کو مہمان خانے میں ٹھہرایا اور پاس پانی رکھ دیا۔ جب صبح نماز کے لیے، یہ رمضان کی بات نہیں ہے، عام دنوں کی بات ہے، جب گئے تو اس وقت بھی اس کے پاس وہ پانی رکھا ہوا تھا۔ کہا تو انہیں نماز تہجد نہیں پڑھی؟ اس نے کہا تھکا ہارا تھا، پیدل سفر تھا، نہیں آنکھ کھلی۔ امام احمد بن حنبل کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا سن، جتنے انبیاء اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں، وہ سارے کے سارے نماز تہجد کے پابند تھے، اور تیری آنکھ نہیں کھلی نماز تہجد کے لیے پیدل سفر کر کے، مسافر ہو کے ان کے دروازے پر، ان کے گھر رہنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن انہوں نے اس پر غصہ کیا۔ جب مسلمان ہیں، گھروں میں سوئے رہتے ہیں، سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہیں، اور نماز تہجد کی کسی کو فکر بھی نہیں ہے۔ یہی وہ نماز تہجد بھی اس کو کہتے ہیں۔ رمضان میں اس کو نماز تراویح کہا جاتا ہے، اسی کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، اسی کا نام صلاۃ وتر بھی ہے۔ لہذا یہ سفر کے اندر بھی، حضر کے اندر بھی، کسی معاملے میں بھی بندے کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پڑھ کے دیکھو، اس کے اندر بڑے راز ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں، رہی بات تو انشاءاللہ پھر کبھی تذکرہ کریں۔ ایک اور عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترغیب و ترہیب کے اندر، اور جامع ترمذی میں ایک روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی بیان کر کے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا بی یوم القیامہ، سب سے قریب ترین میرے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا اکثرہم علیہ صلاۃً، جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی، کعب بن عجرہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہم جانتے ہیں سلام کیسے بھیجنا ہے، لیکن کیف نصلی علیکم، آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کے سنایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیغمبر نے تعلیم دی۔ صحابی کہتے ہیں پیغمبر اس طرح ہمیں یہ سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی آیت سکھائی جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یصلی علی الا صلت علی الملائکہ ما دام یصلی علی، جب تک بندہ میرے اوپر درود بھیجتا رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اس بندے کے اوپر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے میرے اوپر درود زیادہ پڑے یا کم پڑے، جب تک میرے اوپر درود پڑتا رہے گا اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر اترتی رہیں گی، فرشتے اس کے لیے رحمت کی اور بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے۔
ایک رات پیغمبر اٹھے، صحابی کہتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ لگی اور ہم پیغمبر کے پاس بیٹھے تھے، پیغمبر اٹھے، پیغمبر اشاش بشاش اور خوش ہو رہے تھے۔ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی کس بات پہ خوش ہو رہے ہو؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے ابھی میرے اوپر فرشتہ بھیج کے، پیغمبر کی نیند بھی پیغمبر کی بیداری کی حالت ہوتی ہے، مجھے ابھی بتایا کہ اللہ کے نبی جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ 10 سلامتیاں اس کے اوپر نازل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده ولم يصلی علی، وہ بندہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے اور میرے اوپر درود نہیں پڑتا۔ اس لیے کبھی بھی جمعے میں ہو، عام حالت میں ہو، کسی مجلس میں ہو، کسی سفر میں ہو، جب رسول اللہ کا نام آئے، پیغمبر کا نام آ جائے تو پیغمبر کے اوپر درود پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دیا کرو۔ دنیا میں 2 ہی طبقے ہیں، ایک وہ جو پیغمبر سے محبت کر کے پیغمبر کے نام کا، حضرت جبریل امین نے اس کے لیے بد دعا کہی، بد دعا کے 2 الفاظ ہیں، ایک کہا بعدن، اس آدمی کے لیے دوری ہو، دوسری بد دعا کے الفاظ ہیں رغم عن، اس آدمی کی ناک ٹیڑھی ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کا نام لیا جاتا ہے اور آپ پر درود نہیں پڑتا۔ پیغمبر نے بھی اس پر امین کہی اور جبریل نے بھی اس پر امین کہی۔ اس لیے بندہ بڑا بدقسمت ہے جس کے لیے پیغمبر بد دعا دے کے چلے جائیں، جو رسول اللہ کا نام سن کے پیغمبر کے اوپر درود نہیں پڑتا، اس کے اوپر پیغمبر نے بھی اور جبریل نے بھی بد دعا کہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من نسی الصلاۃ علی، جو میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ ہی بھول گیا۔ اس لیے پیغمبر کے اوپر درود پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔ ایک اور عمل اور بات ختم کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو سعید حدیث کے راوی ہیں، فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کا ساتھ دے گا، اللہ اس کو صدیقین کا ساتھ دے گا، اللہ اس کو شہداء کا ساتھ دے گا۔ تاجر الصدوق، سچا تاجر، اپنا سودا دھوکے سے نہ بیچنے والا، کمپنیاں تبدیل نہ کرنے والا، خامیاں چھپانے والا نہیں، سچا تاجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ فرمایا، واصلہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا یا معشر التجار ایاکم والکذب، ترغیب ترہیب کی حدیث ہے، فرمایا او تاجرو جھوٹ سے بچ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عبد الرحمن حدیث کے راوی ہیں، پیغمبر نے فرمایا ان التجار هم الفجار، تاجر ہی دنیا کے سب سے بڑے گناہگار آدمی ہیں۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی، کیا اللہ تعالیٰ نے بیع تجارت کو حلال نہیں کیا؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال کیا، لیکن یحدثون ویکذبون ویحلفون ویعصبون، یہ باتیں کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اور گناہگار ہو جاتے ہیں۔ اور لوگوں، جھوٹ سے جو تاجر بچ گیا، قسمیں بیچنے سے، قسمیں کھا کھا کے بیچنے سے بچ گیا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو سچائی اور دیانت کے ساتھ تجارت کرنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کا ساتھ دے گا، رسول اللہ کا ساتھ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منڈی میں گئے، ایک گندم کا ڈھیر لگا تھا، پیغمبر نے ہاتھ مارا، جب ہاتھ مارا تو اندر گیلی تھی اور اوپر خشک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی، یہ رات کو بارش ہو گئی اور یہ یوں ہی پڑی تھی، اوپر بارش آئی، اوپر پھر دھوپ لگی، اوپر والی خشک ہو گئی اور نیچے والی گیلی رہ گئی۔ پیغمبر نے فرمایا سن، اسی کو خیانت اور بددیانتی کہتے ہیں، اسی کو جھوٹ اور فراڈ کہتے ہیں۔ اس کو اٹھا، اس گیلی کو اوپر کر، اس کو خلط ملط کر تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ گیلی ہے اور اس کے اندر گیلا پن ہے۔ اتنی سی بات بھی پیغمبر نے گوارا نہیں کی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ حضرت انس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم کھڑے تھے، ایک آدمی آیا، کہنے لگا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عددت للساعہ، قیامت کے لیے تیار تو نے کیا ہے؟ کہنے لگا نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ صدقے ہیں، نہ خیرات ہیں، صرف اتنی بات ہے میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن انک ما من احببت یوم القیامہ، قیامت کے دن جس سے تو محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہی انس بیان کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے عمل آپ جیسے نہیں ہیں، میرے عمل انس جیسے، حضرت ابوبکر صدیق جیسے نہیں ہیں، عمر جیسے نہیں ہیں، لیکن میں اللہ کے رسول سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ ایک اور صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پریشان، اٹھے، پیر نکلے، کہا کیا حال ہے؟ صدیق اکبر نے کہنے لگا حال کیا ہے؟ میں حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کیا منافقت ہو گئی؟ رسول اللہ کے پاس ہماری حالت اور ہوتی ہے، گھر میں ہماری حالت اور ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ساتھ کر دیتی ہے، دنیا میں ہم پیغمبر کا ساتھ میں مل رہا ہے، قیامت کے دن پیغمبر کے ساتھ کیا کریں گے؟ جب نبی کا ساتھ نہیں ملے گا تو جنت میں کیا کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ حالت تو ہماری بھی ہے، چلو رسول اللہ کے پاس آئے، پیغمبر سے بات ہوئی تو رب نے قرآن مجید کی آیت اتار دی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، مان کے گزارتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اللہ اس کو نبیوں کا ساتھ دے گا، صدیقین کا ساتھ دے گا، شہداء کا ساتھ دے گا، صالحین کا ساتھ دے گا۔ اور یہ کتنے ہی پیارے دوست ہیں، جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کی بات آئے، پھر میرے ویر کسی مولوی کی بات، کسی پیر و بزرگ کی بات، کسی وڈیرے لیڈر کی بات اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے آگے نہیں رکھا کرتے، بلکہ سر جھکا دیا جاتا ہے اللہ کی بات کے آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو دل و جان سے قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، عمل کر دیتا ہے، اس آدمی کو کل اللہ تعالیٰ نبیوں کا ساتھ عطا کرے گا، صدیقین کا ساتھ عطا کرے گا، شہداء کا ساتھ عطا کرے گا۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے۔ اللہ دنیا میں پیغمبر کا ساتھ نہیں ملا، قیامت کے دن اپنے پیغمبر کا ساتھ دے دے۔ اللہ جنت میں رسول اللہ کا ساتھ دے دے۔ اللہ ہمارے عمل اتنے نہیں ہیں، ہمارا انداز اتنا نہیں ہے، ہمارے اندر خلوص اتنا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں وہ خلوص، وہ ایمان، وہ جذبہ صادق عطا فرما دے، جس جذبے کی بنیاد پر، جس ایمان کی بنیاد پر تو اپنے پیغمبر کا ساتھ دنیا کو دے گا، اس قافلے میں، اس لشکر میں، اس گروہ میں ہمارا بھی نام شامل کر دے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو گھر ملے گا، جن کو مکان ملے گا، جن کو تکیہ و کرسی ملے گی۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا کر دے، پیغمبر کے جھنڈے تلے جمع فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔